حقیقت میں یہ غیبت ہے کیا؟ میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ غیبت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں بھائی، اور دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہے غیبت، ایک ہے بہتان۔ توجہ، آج ہمارا جو معاشرہ ہے اسی کی زد میں ہے، اسی کی لپیٹ میں ہے، اور ہم سب، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، کثرت سے پھنسے ہوئے ہیں۔ نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، لیکن یہ اتنا بڑا عظیم گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کو ایسے کرتے ہیں کہ شاید ہمارے کھانے ہی پر ہوں، کیونکہ جہاں پر بھی دو آدمی بیٹھے ہیں وہ کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو معاشرہ ہے، سماج ہے، جہاں بھی دو آدمی بیٹھے ہیں تیسرے کی بات لازمی کر رہے ہیں۔ اب میں اس کو سمپل لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور بہتان کیا ہوتا ہے۔ وہ جو تیسرے آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی یا تو وہ بات اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک اچھے آدمی کو اپریشیٹ کرنا، ایک انسان میں اچھی بات ہے، اچھائی ہے، اس کا تذکرہ کرنا کسی کے سامنے، یہ بھی ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا چل چکا ہے کہ جو اس میں اچھائی ہے اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ میں دیکھ لوں، میں روزمرہ کی گفتگو میں کیا کرتا ہوں، دھوکہ نہ کھائیے، یقین جانیے قبر بہت مشکل ہے، اور اکیلی قبر ہے، وحدت اور تنہائی اور ڈرونا گھر ہے۔ ہمارے اندر بیماری کیا پیدا ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی تیسرے آدمی کی جب بات کر رہے ہیں تو اچھائی نہیں کر رہے۔ یہ 100% ایسا ہوتا ہے، اچھائی نہیں، کیونکہ اگر اچھائی ہوتی، اچھائی کو پروموٹ کیا جاتا، اس کی جو بندہ اچھا ہے اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کی باتیں کی جاتی، تو یقین جانیے ہمارے معاشرے اچھے ہو گئے ہوتے۔ ہم اچھائی کو پروموٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کسی بھی آدمی میں اگر دو اچھائیاں ہیں اور ایک کہیں سے کوئی تھوڑی سی مسٹیک اس سے ہو گئی ہے، ہم دو اچھائیاں نہیں دیکھیں گے، ہم اس ایک کے پیچھے جڑ جائیں گے، اور ایک نہیں سارے جڑ جائیں گے، ایسے جڑ جائیں۔ کئی دفعہ فیس بک پہ آپ نے نہیں دیکھا ایسے معاملات کے جہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہوئی اور لوگوں نے تڑپا کے اسے رکھا اور اتنا زج کیا، اسے ذلیل کیا کہ اس نے خودکشی کر دی۔ ایسے نہیں ہو جاتا، ہو جاتا ہے ایسے۔ اب وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں وہ تیسرے کی بات کر رہے ہیں۔ اب تیسرے کی جو بات کر رہے ہیں یا وہ اچھی بات کر رہے ہیں اس کی، یا بری بات کر رہے ہیں۔ اگر اچھی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، اگر اس میں اچھائی ہے تو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، کسی میں بھی ہو اسے علل اعلان کرنا چاہیے۔ یا اس کی برائی کر رہے ہیں، اب جو برائی کر رہے ہیں، اس کی بری کسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ جس برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں، یا تو اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے یا اس میں برائی نہیں پائی جاتی، جس کا ہم دو بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر کیا ہے، سنی سنائی بات کو، یہ قرآن مجید کے اندر جائیں، پوری اخلاقیات کا ٹاپک ہے قرآن مجید کے اندر، کہ سنی سنائی بات پہ کبھی دھیان نہ دیا کرو۔ اگر سنی سنائی بات آپ جیسے آگے پہنچاتے ہو تو آپ بھی ویسے ہی ملوث ہو جیسے جس نے اس بات کو شروع کیا ہے، آپ بھی ویسے ہی اس طرح ملوث ہو۔ اس طرح سے پہلے تحقیق کر لو کہ جو بات آپ نے سنی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم آگے چلا دی، میرے تک آئی میں نے آگے چلا دی، آگے گئی آگے چلا دی، آگے گئی آگے چلا دی۔ جب حقیقت میں اگر کوئی 100 میں سے ایک آدمی ایسا نکلا بھی صحیح ہمارے معاشرے میں کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو یقین جانے جب اس کی تہ تک پہنچتے ہیں وہ بات حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم روزمرہ کے انہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔
یا ہوتی نہیں ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اتنی معمولی سی ہوتی ہے تو جتنے منہ ہوتے جاتے ہیں وہ بات اتنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور جب 10ویں 12ویں آدمی تک وہ بات پہنچتی ہے تو یقین جانے وہ ایک ایسا سنگین جرم بن چکا ہوتا ہے کہ 10واں آدمی سن کے کہتا ہے وہ اسے تو مار دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہے۔ اب وہ جو بات کر رہے ہیں تیسرے آدمی کی، وہ بری بات ہے، برائی کی بات ہے۔ اب اس کی صورتیں کتنی ہیں؟ 2۔ جو برائی کی بات اس کی ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ یا تو اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے وہی برائی اس میں جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ توجہ ہے، برائی بھی اس میں پائی جاتی ہے وہی، اور ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ نہیں پائی جاتی اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑھ کے ہے۔ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے بہتان لگانا کسی پہ۔ تو اب پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں بھائی اس کی بری بات آپ کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت ہے، کہتا ہے نہیں یہ اس میں پائی جاتی ہے۔ بھائی پائی جو جاتی ہے، ہم جو دو آپس میں بیٹھ کے اس کی اس بری بات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمارا اس تذکرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں اس کی برائی کا تذکرہ کر کے؟ یہی نہ کہ یہ بری بات اس کی آگے پھیلے اور آگے پھیلے اور آگے پھیلے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کی برائی کو اچھال کے اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ اس کی برائی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے ہاں سے ختم ہو جائے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے نہ کر، خود اسی کے جا کے مل، اسے جا کے کہے میں نے یہ سنا ہے، آپ میں یہ غلطی ہے، آپ جان کے کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ اگر اس میں غلطی پائی جاتی ہے تو اصلاح کرو، اصلاح، غیبت میں آپ شامل نہ ہو جاؤ۔ اصلاح کا کیا مطلب؟ میرے ہاں کوئی آپ نے سنا کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے، کوئی غلطی ہے پائی جاتی ہے، تو آپ بجائے کسی تیسرے سے ذکر کرنے کے ڈائریکٹ میرے پاس آ جائیں۔ آپ میرے دوست شمار ہوں گے کہ آپ مجھے کسی برائی کی طرف، کسی برے کام سے مجھے متوجہ کر رہے ہیں کہ مولانا ہم نے ایسے سنا ہے، آپ میں یہ غلط کام ہے، تو اب میں یا تو چھوڑ دوں گا یا پھر اظہار کروں گا کہ مجھے سوری نہیں تھا پتا، میں غلطی میں کر رہا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے کبھی نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کریں گے، اور اس سے نقصان اس کا نہیں ہے، نقصان میرا ہے، حقیقت میں نقصان میرا ہے۔ اور اچھا اس بارے میں جس کی غیبت کی جاتی ہے نا، آپ کی نیکیاں اس کے کھانے میں، اس کے گناہ آپ کے کھانے میں، خسارہ اسے ہے یا آپ کو ہے؟ کہیں اگر 2-4 نیکیاں کر بھی لی ہیں تو وہ غیبت کر کے ان کو بھی ختم کر